وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، سورہ التوبہ آیہ مبارکہ نمبر 40۔ فرمایا اس کائنات میں جتنے بھی کلمات ہیں سب سے بلند و بالا جو کلمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، جس کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ۔ پورا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، اس کے بغیر بندے کی شفاعت نہیں ہے، اس کے بغیر بندے کی بخشش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے بغیر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحوا تفلحوا تفلحوا۔ 70 سال کے بت پرست، 80 سال 90 سال کے بتوں کو پوجنے والے لوگ، آپ ان کو یہ فرمایا کرتے تھے اے لوگو کہہ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا رسول یہ فرما رہا ہوں، کہہ لو سچے دل سے، پھر کیا ہوگا؟ میں گارنٹی دیتا ہوں تفلیحو، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے، سب بخشے جاؤ گے۔ مومن کی زبان پر بڑا آسان ہے یہ کلمہ، ہمارے لیے کہنے میں کوئی دشواری ہے؟ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کافر مر جائے گا یہ کلمہ نہیں کہے گا، بڑا اوکھا ہے کافر کی زبان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے یہی کہلواتے، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کلمہ کی مثال کیا ہے؟ سورہ ابراہیم آیہ مبارکہ نمبر 24، فرمایا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو، اس کی شاخیں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہوں اور اس کی جڑیں زمین کی تہوں تک گئی ہوئی ہوں، اور وہ سردی آئے گرمی آئے، خزاں کا موسم ہو بہار کا موسم ہو، رات ہو دن ہو کوئی وقت ہو، فرمایا وہ درخت ہر وقت پھل دیتا رہے، کبھی اس کا پھل ختم نہ ہو، جب بھی لوگ اس درخت کے سائے میں آئیں ہر وقت وہ درخت ان کو سایہ بھی مہیا کرے، ہر وقت وہ درخت ان کو اپنا پھل بھی دے۔ فرمایا ایسا درخت اگر کائنات میں ہے تو وہ صرف اور صرف کلمہ طیبہ شریف ہے۔ کوئی بندہ خزاں میں پڑھے تب بھی ایمان، کوئی بندہ بہار میں پڑھے تب بھی ایمان، رات کو پڑھے تب بھی ایمان، دن کو پڑھے تب بھی ایمان۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو بندہ اتنا کہہ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ صرف یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے بندے کا دل روشن رہتا ہے، چمکتا رہتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھ لو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے۔ غذا کھانے سے، روٹی کھانے سے، میوے کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے، طاقت بڑھتی ہے، لیکن دل کیسے مطمئن ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ سلیم القلب، اپنے دل کی فطرت صحیح کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کلمہ طیبہ شریف کو پڑھا کرے لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا افضل الذکر، یہ ہماری مسجدوں میں اکثر جب ذکر کرتے ہیں تو پہلے یہ کہا بھی جاتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ کی ہے، السنن الکبریٰ للبہقی کی ہے، السنن الکبریٰ امام نسائی کی ہے، اور ابن حبان، بڑی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر، افضل الذکر، یہ افضل لفظی اعتبار سے بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، افضل الذکر، جس سے اوپر کوئی ذکر نہیں۔ فرمایا افضل الذکر، سارے ذکروں میں سب سے بڑا اعلیٰ فضیلت والا افضل ذکر وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور افضل الدعا، اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ، افضل الدعا، سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ۔ کیا دعا ہے جی؟ الحمدللہ۔ اس الحمدللہ میں 3 طرح کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے۔